فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دورہ چین، بیجنگ میں سینئر چینی سیاسی اور عسکری قیادت سے ملاقاتیں، پاک چین اسٹریٹجک شراکت داری کے عزم کا اعادہ، مشترکہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مربوط رد عمل کی ضرورت پر زور، سی پیک کے تحت ابھرتے علاقائی اور عالمی سیاسی منظرنامے اور رابطہ کاری کے اقدامات پر بات چیت، دونوں ملکوں کی قیادت کا دو طرفہ تعلقات کی گہرائی پر اطمینان کا اظہار۔ وفاقی اداروں میں اصلاحات حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل، معیشت کی ڈیجیٹائزیشن اور سرکاری اداروں کی رائٹ سائزنگ کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی اعلیٰ سطح اجلاس میں گفتگو، بیرونی سرمایہ کاری کی حکمت عملی کے لیے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی کا جائزہ، کہا حکومتی اداروں میں میرٹ پر ماہرین کی تعیناتی کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی آج ملاقات، اہم بیٹھک پاکستانی وقت کے مطابق رات 8 بجے متوقع، تجارت، سرمایہ کاری اور اقتصادی تعاون کو فروغ دینے پر بات چیت ہوگی، پاک بھارت امور اور ایران کے معاملے پر گفتگو بھی ایجنڈے کا حصہ، پاکستانی کمیونٹی اور امریکی تھنک ٹینک سے ملاقاتیں بھی شیڈول۔ عدالتی معاملات 2 شفٹوں میں چلانے کا معاملہ زیر غور ہے، التوا کے شکار کیسز ماڈل کورٹس میں سنے جائیں گے، چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا تقریب سے خطاب، کہا ماڈل کرمنل ٹرائل کورٹس کے قیام پر کام کر رہے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر کیسز کو سن رہے ہیں، مقررہ وقت میں کیسز کو حل ہونا چاہیے، مصنوعی ذہانت کے استعمال پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ چینی کی قیمت کنٹرول کرنے کے لیے ایف بی آر کی ٹیمیں تشکیل، اہلکار شوگر ملز میں چینی کی پیداوار، فروخت اور اسٹاک کی نگرانی کریں گے، عہدیداروں کو کل تک تعیناتی کی جگہ رپورٹ کرنے کی ہدایت۔ لاہور ہائی کورٹ کا پنجاب حکومت کو گندم کی قیمت مقرر کرنے کے قانون پر عمل درآمد کا حکم، حکومتی اداروں نے اخراجات کو مد نظر رکھ کر فی من قیمت کا تعین نہیں کیا، عدالت نے محکمہ زراعت کی گندم کے فی من اخراجات کی رپورٹ کو فیصلے کا حصہ بنایا، کم زمین والے اور ٹھیکے پر کاشتکاری کرنے والوں کی مشکلات کا بھی ذکر۔ اور دورہ ویسٹ انڈیز کے لیے قومی ٹیم کا اعلان، ٹی 20 ٹیم میں حارث رؤوف، حسن علی اور شاہین شاہ آفریدی کی واپسی، سلمان مرزا، عباس آفریدی اور احمد دانیال ڈراپ، محمد رضوان ون ڈے ٹیم کے کپتان برقرار، بابر اعظم، عبداللہ شفیق، فہیم اشرف، فخر زمان، حسن نواز اور سفیان مقیم اسکواڈ کا حصہ۔ پاکستان اور امریکہ میں قربتیں، تعلقات نئی بلندیوں پر، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی آج ملاقات، اہم بیٹھک پاکستانی وقت کے مطابق رات 8 بجے متوقع، تجارت، سرمایہ کاری اور اقتصادی تعاون کو فروغ دینے پر بات چیت ہوگی، پاک بھارت امور اور ایران کے معاملے پر گفتگو بھی ایجنڈے کا حصہ، پاکستانی کمیونٹی اور امریکی تھنک ٹینک سے ملاقاتیں بھی شیڈول، نائب وزیر اعظم اہم عالمی اور علاقائی امور پر پاکستان کا نقطہ نظر پیش کریں گے۔ گلگت بلتستان میں طوفانی بارشوں، سیلاب سے 9 افراد جاں بحق، لاپتہ سیاحوں کی تلاش 5ویں روز بھی جاری، دشوار راستے، ملبہ اور بارش سرچ آپریشن میں بڑی رکاوٹ، ضلع گانچھے میں سیلابی صورتحال اب تک برقرار، مختلف علاقوں میں انفراسٹرکچر تباہ، متاثرین کی حکومت اور فلاحی اداروں سے مدد کی اپیل، چلاس میں مختلف مقامات پر روڈ بحالی کا کام جاری، NHA کی مشینری بابوسر پہنچ گئے، شارع بابوسر لوشی کے مقام پر بہہ جانے والے پل کی بھی مرمت، بابوسر ٹاپ حادثے میں جاں بحق 5 سال کے عبدالہادی کی نماز جنازہ لودھرا میں ادا۔ لاہور سمیت پنجاب میں مونسون بارشوں کا سسٹم کمزور پڑنے لگا، کئی شہروں میں وقفے سے بارش، ملتان میں جل تھل ایک، سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں، دریائے سندھ میں پانی کی سطح میں خطرناک حد تک اضافہ، لیا کے مقام پر 4.5 لاکھ کیوسک کا سیلابی ریلا گزرے گا، تونسا پل کے قریب حفاظتی بند ٹوٹ گیا، درجنوں بستیوں میں پانی داخل، تربیلا کے مقام پر بھی سیلابی صورتحال۔ سابق وفاقی وزیر حماد اظہر کا سرنڈر کرنے کا فیصلہ، عدالت کے سامنے پیش ہو کر ضمانت کی درخواست دائر کریں گے، قریبی ساتھیوں سے مشاورت مکمل، PTI رہنما کے خلاف 70 سے زائد مقدمات درج، 2 سال سے روپوش ہیں۔
بانی پی ٹی آئی کی رہائش گاہ کے باہر اسلام آباد پولیس پر مبینہ حملے کا مقدمہ جوڈیشل مجسٹریٹ لاہور نے بانی کو 30 جولائی کو طلب کر لیا، سمن جاری۔ عدالت نے پی ٹی آئی رہنما شبلی فراز کے بھی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی مختلف مذاہب کے نمائندوں اور نوجوانوں سے ملاقات۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے آپریشن بنیاد مرصوص کی کامیابی کو قوم کی کامیابی قرار دے دیا۔ کہا پاکستان ایک پرامن اور ترقی پسند ملک ہے جہاں بین المذاہب ہم آہنگی قومی طاقت کی بنیاد ہے۔ قومی یکجہتی اور اتحاد کی وجہ سے دشمن کو مذموم مقاصد میں ہمیشہ مایوسی ہوگی۔ ایوان بالا میں بے نظیر نشوونما پروگرام کی گونج، انوش رحمان نے سوالات اٹھا دیے، کہا پروگرام کے آڈٹ کا کوئی طریقہ کار موجود ہے یا نہیں؟ مفتاح اسماعیل کا معاملہ تو مفادات کے ٹکراؤ سے متعلق ہے۔ ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے کہا بی آئی ایس پی کے تحت اب تک 97 ارب روپے تقسیم کیے گئے، رقم مفتاح اسماعیل کی کمپنی کے ذریعے دی گئی، پیپرا قواعد کے تحت کوئی مسابقتی عمل نہیں اپنایا گیا۔ مفتاح اسماعیل کی اپنی کمپنی کے ذریعے رقم کی تقسیم کی تردید، کہا حکومت چاہے تو تحقیقات کرا لے، کوئی ڈر نہیں۔ سینٹ کارروائی پر 2 حکم امتناع، سینیٹرز کا اظہار ناراضی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے قائمہ کمیٹیوں کو معاملہ نہ سننے کا حکم دیا، اٹارنی جنرل کو طلب کیا جائے۔ سلیم مانڈوی والا کا مطالبہ، کامران مرتضیٰ نے کہا سینٹ کو عدالتی مداخلت پر ناپسندیدگی کا اظہار کرنا چاہیے۔ عدالتوں نے حکم امتناع دے کر اپنے اختیارات سے تجاوز کیا۔ قبل از ضمانت گرفتاری مسترد ہونے کے بعد فوری گرفتاری ضروری ہے، عدالتی احکامات پر عمل درآمد نہ ہونے سے متعلق سپریم کورٹ کا اہم فیصلہ جاری۔ صرف درخواست دائر کرنا گرفتاری کو نہیں روک سکتا، عبوری تحفظ خودکار نہیں، عدالت سے واضح اجازت لینا لازم ہے۔ چیف جسٹس یحییٰ خان آفریدی کے فیصلے کا متن۔ مسلسل تیسرے روز بھی روپیہ تگڑا، انٹر بینک میں ڈالر 72 پیسے اور اوپن مارکیٹ میں 60 پیسے سستا۔ امریکی کرنسی انٹر بینک میں 283 روپے 50 پیسے اور اوپن مارکیٹ میں 286 روپے 60 پیسے پر ٹریڈ۔ راولپنڈی میں سی ٹی ڈی اور حساس ادارے کی خفیہ اطلاع پر کارروائی، فتنۃ الخوارج کا دہشت گرد موسیٰ گرفتار، بھاری مقدار میں بارودی مواد، خودکش جیکٹ بنانے کا سامان اور اسلحہ برآمد۔ حکام کے مطابق دہشت گرد افغانستان میں متعدد بار ٹریننگ کے لیے جا چکا، فتنۃ الخوارج کے اہم کمانڈر کے ساتھ رابطے میں تھا۔ اسرائیلی پارلیمنٹ کا مقبوضہ مغربی کنارے پر خود مختاری کا غیر قانونی دعویٰ قابل مذمت ہے۔ اقدام بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا رد عمل، کہا صہیونی ریاست کی اشتعال انگیزی قیام امن کی کوششوں کو نقصان پہنچانے کی منظم سازش ہے۔ ایسے اقدامات فلسطین کے تسلیم شدہ حیثیت تبدیل نہیں کر سکتے۔ فلسطینیوں کے ناقابل تنسیق حق خود ارادیت کی مکمل حمایت کا اعادہ، فلسطینی عوام پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف سینٹ میں قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میخرون کا فلسطین کو تسلیم کرنے کا فیصلہ، اعلان ستمبر میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں کریں گے۔ فیصلہ مشرق وسطیٰ میں پائیدار امن کا واحد راستہ قرار۔ فرانس کا فیصلہ حماس کی حمایت اور 7 اکتوبر کے متاثرین کے منہ پر تماچا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ کا رد عمل، وزیر اعظم کیئر سٹارمر پر فرانس کی پیروی کرنے کے لیے دباؤ ہے۔ برطانوی میڈیا کا دعویٰ، سعودی عرب کا صدر میخرون کے فیصلے کا خیر مقدم، دیگر ملکوں سے بھی فلسطین کو تسلیم کرنے کا مطالبہ۔ غزہ میں فلسطینیوں کا قتل عام جاری، پناہ گزین کیمپوں اور رہائشی علاقوں پر بموں کی بارش۔ 24 گھنٹوں میں مزید 62 فلسطینی شہید، 19 افراد امداد کی تقسیم کے دوران لقمہ اجل بنے۔ شہداء کی مجموعی تعداد 59,587 ہو گئی۔ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا میں سرحدی کشیدگی، گولہ باری اور فائرنگ سے ہلاکتوں کی تعداد 16 ہو گئی، 15 تھائی اہلکار اور 1 کمبوڈیا کا فوجی شامل۔ سرحدی علاقوں سے 1,20,000 افراد کی نقل مکانی، جھڑپیں کسی بھی وقت مکمل جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہیں، قائم مقام تھائی وزیر اعظم کی وارننگ۔
شاہین وائٹ واش کی خفت سے بچنے میں کامیاب، تیسرے T20 میں بنگلہ دیش کو 74 رن سے ہرا دیا، سیریز 2-1 سے میزبان ٹیم کے نام۔ قومی ٹیم نے پہلے کھیل کر 7 وکٹوں پر 178 رنز بنائے، بنگلہ دیش کی ٹیم 104 رنز پر آؤٹ، فہیم اشرف کے 2، سلمان مرزا کے 3 شکار۔ ہیڈ کوچ مائک ہسن کہتے ہیں T20 ٹیم کو مزید مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، بڑے ایونٹس کے لیے مستقل پرفارمنس اہم ہے۔ رنگ کے کنگ مشہور ریسلر امریکی ہاک ہوگن 71 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ ہوگن کی موت دل کا دورہ پڑنے سے ہوئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، WWE کے کو فاؤنڈر سمیت دیگر شخصیات کا خراج عقیدت۔